السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمانوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹے بیٹیوں، بچوں، ہمیں دین اسلام کی دعوت نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتے ہوتے صحابہ کرام و دیگر علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک یہ دعوت پہنچی کہ ہم اسلام کو سیکھیں، سمجھیں، اسلام پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بن جائے اور ہم کامیاب اور فلاح کے راستے پر گامزن ہو کر اپنی یہ دنیاوی گھڑیاں پوری کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی جل وعلا ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ سنت نبوی پر عمل اور بدعات سے پرہیز واجب ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ کس عمل پر ہمیں مداومت کرنی چاہیے، کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے اور کس سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کس عمل پر پیرا ہونا سنت ہے اور کون سا عمل بدعت ہے جس سے پرہیز واجب ہے۔ یعنی الفاظ دیگر میں ہم کہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل اور بدعات سے پرہیز واجب ہے۔ یہ موضوع عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے بڑا واضح و شگاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ وہ جشن عید میلاد النبی جو بدعت ہے اس کا رد فرماتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا بدعت قرار دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، واضح فرماتے ہیں کہ محبت رسول، حب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معیار و تقاضا کیا ہے۔ میں یہاں ان کی تالیف کا تھوڑا سا ذکر بھی کر دوں کہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ محمد خالد قاسمی حافظہ اللہ نے کیا ہے، اس میں سے کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اسلام میں عمل کون سا کر سکیں اور کس عمل سے بچ سکیں، پرہیز کر سکیں، سنت پر عمل کر سکیں اور بدعت سے پرہیز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ الحمد للہ الذی اکمل لنا الدین واتمم علینا النعمہ ورضی لنا الاسلام دینا، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الداعی الی طاعت ربہ المحذر عن الغلو والبدع والمعاصی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ ومن سار علی نہجہ واتبع ہداہ الی یوم الدین، واما بعد۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں واقع صنعتی شہر کانپور سے شائع ہونے والے ہفت روزہ ادارت کے پہلے صفحے پر شائع شدہ ایک مضمون میرے علم میں آیا، جس میں سعودی عرب اور اس کے
اپنے اسلامی عقیدے سے مضبوط وابستگی اور بدعات کے خلاف اس کی جنگ کو پروپیگنڈا اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں اسلاف کے اس عقیدے کو جس پر سعودی حکومت گامزن ہے، یہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سنتی عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح مقالہ نگار نے ایک طرف بدعات و خرافات کی ہمت افزائی اور دوسری طرف اپنی اہل سنت کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے کا اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ یہ ایک غلط، نادرست اور خطرناک اقدام و عمل ہے جس کا مقصد دین اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا اور بدعات و گمراہیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس مضمون میں اصلاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر سعودی عرب کے عقیدے کو اور اس کی قیادت کے بارے میں زبان درازی کی گئی ہے۔ اس لیے بطور تنبیہ اللہ سے مدد اور توفیق کا طلبگار ہوتے ہوئے درج ذیل باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کا رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے علاوہ کسی کا یوم ولادت منانا جائز نہیں، بلکہ اس سے روکنا واجب ہے، کیونکہ یہ دین میں ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا اور نہ ہی اپنے لیے یا دیگر انبیاء و رسل کے یا اپنی طرح اپنی صاحبزادیوں، ازواج مطہرات، رشتہ داروں اور صحابہ کرام میں سے کسی کے لیے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ کے خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین میں سے بھی کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا اور نہ ہی قرون اولیٰ کے علماء و محدثین سے یہ عمل واضح و ثابت ہے۔ حالانکہ یہ سب حضرات بعد کے لوگوں کے مقابلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ واقف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت و عقیدت رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے زیادہ پابند و فرما بردار تھے۔ اگر یوم ولادت کا جشن منانا کوئی نیک کام ہوتا تو یقیناً اس کی انجام دہی میں یہ لوگ سبقت لے جاتے ہیں، چونکہ دین اسلام کامل و مکمل ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سنت کی پیروی اور بدعات سے پرہیز کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امر کو مشروع قرار دیا ہے اور جیسے صحابہ کرام اور تابعین وغیرہم کی شکل میں اہل سنت والجماعت نے قبول و پسند کیا ہے، اسی پر ہی اکتفا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں، دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق نہیں ہے اس سے، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔
صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ ناقابل قبول ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثۃ الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور دین میں نئی چیزوں کی ایجاد سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ ضلالہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بہترین کلام اللہ ہی کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بدترین امور دین کے سلسلے میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ ان احادیث میں بدعات کو گمراہی بتایا گیا اور ان کی ایجاد سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ امت کو بدعات کے خطرے سے آگاہ رکھا جا سکے اور اسے ان کے ارتکاب اور ان پر عمل کرنے سے روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں اور بھی متعدد احادیث وارد ہیں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ اور فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ساتھیو، مذکورہ آخری آیت سے صراحتاً ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل دین کی کھلے عام تبلیغ کر دی اور امت کو واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا اقوال و اعمال مشروع قرار دیے ہیں، اور یہ کہ آپ کے بعد جو نئی چیز بھی لوگ ایجاد کریں گے اور اسے دین کی طرف منسوب کریں گے وہ سب بدعات ہوگی اور ایجاد کرنے والے کے منہ پر دے ماری جائے گی، خواہ اس ایجاد کردہ شے کا تعلق قبول سے ہو یا عمل سے ہو یا قول ہو، اور خواہ ایجاد کرنے والے کی نیت اچھی ہو اور ارادہ نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ سب بدعات ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام اور ان کے بعد سلف صالحین نے بھی بدعات سے اجتناب و پرہیز پر زور دیا ہے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ نیز شریعت سازی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ علاوہ ازیں اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود و نصارہ کی تقلید و مشابہت ہے، جنہوں نے اپنے دین میں اللہ کی اجازت و مرضی کے بغیر اضافہ و ایجاد سے کام لیا۔ دوستو، بہنوں اور بھائیوں، بدعات سے اجتناب اس لیے ضروری ہے کہ اگر دین میں اضافہ و ایجاد کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے دین اسلام کی تنقیص نیز اس کا غیر کامل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس قدر غلط اور خطرناک امر ہے، کیونکہ اس میں فرمان الہی الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا سے تصادم کے ساتھ ان بہت سی احادیث کی صریح مخالفت بھی لازم آتی ہے، جن میں بدعات سے نفرت دلائی گئی ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میلاد کی ایجاد شدہ رسم کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ تمام باتیں واضح کی تھیں جن پر اسے عمل کرنا تھا، یہاں تک کہ بعد میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شریعت الہیہ میں ایسی نئی ایجادات کیں جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہ نئی چیزیں انہیں اللہ سے قریب تر کر دیں گی، حالانکہ جیسا کہ بتایا گیا یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے، خطرناک عمل ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض لازم آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ان پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین کی مکمل وضاحت کر دی ہے اور اپنی امت کے لیے وہ تمام راستے اور طریقے بیان کر دیے ہیں جن پر چل کر جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ممکن ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل عملہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم. یعنی اللہ کے ہر رسول پر ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی ہر اس خیر کی طرف رہنمائی کرے جس کا اسے علم ہے، اسی طرح ہر اس شر سے ڈرائے جس کا اسے علم ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء تو خاتم الرسل ہیں، اور ان سب میں امت کی خیر خواہی اور زبان و بیان میں مکمل ترین ہیں. اس لیے اگر محفل میلاد منعقد کرنا اللہ کی پسندیدہ دین کا حصہ ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہوتی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہوتا. لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے صاف پتہ چلتا ہے کہ میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان بدعات میں سے ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روکا اور منع فرمایا ہے، بلکہ ڈرایا ہے، جیسا کہ اس سے قبل بعض احادیث کا حوالہ آ چکا ہے. مذکورہ دلائل کی روشنی میں بہت سے علماء اسلام نے محفل میلاد منعقد کرنے سے روکا ہے، اور یہ معروف شرعی قاعدہ ہے کہ حلال و حرام اور دیگر نزاعی امور میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. جیسا کہ رب کائنات فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو اولو الامر اختیار والے ہیں ان کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. یعنی اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. چنانچہ میلاد شریف کے سلسلے میں جب کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کتاب الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کا حکم دیتی ہے کہ آپ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس کو پابندی سے انجام دیں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں. نیز کتاب الہی میں یہ بتاتی ہے، کتاب الہی ہمیں یہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کا دین مکمل فرما دیا ہے، اور میلاد ان امور میں سے نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، لہٰذا اس کا تعلق اس دین سے نہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، اور ہمیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا. اسی طرح میلاد کے تعلق سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا اور نہ اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ عمل انجام دیا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بعد میں ایجاد شدہ بدعات میں سے ہے، جس میں تہواروں کے تعلق سے یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اور ان کی انتی تقلید ہے. مذکورہ دلائل سے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر معمولی بصیرت، حق کی رغبت اور سچی طلب پائی جاتی ہے، یہ بات عیاں ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ یوم پیدائش منانے کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں.
بلکہ یہ ایجاد شدہ بدعات میں سے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے اور جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کسی عقل مند کے لیے ہرگز جائز و مناسب نہیں کہ وہ میلادیوں کی کثرت سے دھوکہ کھائے، اس لیے کہ حق کا معیار اس کے ماننے اور انجام دینے والوں کی کثرت نہیں بلکہ شرعی دلائل ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ سب ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا بدعت تو ہے ہی، بعض علاقوں میں بسا اوقات ان میں خلاف شرع دوسرے امور بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے عورتوں اور مردوں کا اختلاط، گانے بجانے، ڈھول وغیرہ کا استعمال، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال۔ کبھی کبھار ان محفلوں اور جشنوں میں ارتکاب کیے جانے والے معاصی کے ڈانڈے اس وقت شرک کے اکبر سے مل جاتے ہیں جب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے اولیاء کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہیں، ان سے دعا و فریاد کرتے ہیں اور امداد طلب کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے عقائد رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، یعنی تم لوگ دین کے معاملے میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین کے معاملے میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم انما انا عبد وقولوا عبد اللہ ورسولہ، یعنی میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرو جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ میں تو صرف ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان میلادوں اور بدعت کے کاموں میں شرکت اور ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جمعہ اور نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ اس میں حاضری اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے منکر کام کا ارتکاب کیا ہے۔ یقیناً یہ ایمان کی کمزوری، بصیرت کی کمی اور دل میں جاگزیں مختلف النوع گناہوں اور معاصی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں عافیت میں رکھے، آمین۔ جشن میلاد النبی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میلادوں کی محفلوں میں شرکت فرماتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ کے احترام و تعظیم میں کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط اور بدترین جہالت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوگوں سے براہ راست تعلق قائم رکھتے ہیں اور نہ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی قبر سے قیامت سے پہلے
نکلیں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جبکہ آپ کی روح مبارک اپنے رب کے پاس اعلیٰ علیین میں دارالکرامت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ینشق عنہ القبر یوم القیامہ وانا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اس سے باہر نکلوں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا شافع اور سفارش قبول کیا جانے والا مشفع شخص بھی میں ہی ہوں گا۔ مذکورہ آیات و احادیث کے علاوہ دوسری بہت سی آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے وہ تمام لوگ جو وفات پا چکے ہیں اب قیامت کے دن ہی اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور اس بات پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ان امور سے متعلق خبردار رہنا چاہیے اور جاہلوں کی ایجاد کردہ ان بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے کوئی حجت نازل نہیں ہوئی۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو یہ افضل ترین عبادت اور اعمال صالحہ میں سے ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر وقت مشروع ہے، نماز کے آخر میں سنت مؤکدہ ہے، اور بہت سے اہل علم کے نزدیک ہر نماز کے قاعدہ اخیرہ میں درود پڑھنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے بہت سے مواقع پر درود پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جیسے اذان کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے وقت اور جمعہ کے دن اور اس کی رات میں۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ میرا اصل مقصد اس سلسلے میں ضروری تنبیہ کرنا تھا، اور امید ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا وہ انشاءاللہ صاحب بصیرت اور توفیق الہی سے بہرہ یاب شخص کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ خلاف شرع میلاد کی محفلوں اور جشنوں کا انعقاد ایسے مسلمانوں کی طرف سے عمل میں آتا ہے جو اپنے عقیدے کے پابند اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار و فرما بردار ہیں تو بتائیے کہ کیا کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ و تابعین میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے، یا آپ لوگ یہ عمل صرف یہود و نصارہ اور ان جیسے دوسرے دشمنان اسلام کی اندھی تقلید میں انجام دے رہے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معیار و تقاضا۔ یہ تیسرا اہم پہلو ہے اس موضوع کا، جس میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حب رسول کا حقیقی معنی و معیار
کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے یوم ولادت کا جشن منانے میں نہیں، بلکہ آپ پر ایمان و تصدیق اور اچھے اور برے کاموں کے سلسلے میں آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے مشروع کردہ طریقوں سے کی جائے، اور نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے وقت آپ اور ہر مناسب موقع پر آپ پر درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جائے۔ آئیے اب ذرا سمجھیں کہ وہابیت کا عقیدہ کیا ہے۔ مقالہ نگار کی تعبیر کے مطابق وہابیت بدعت و خرافات کا انکار کرنے میں کوئی نیا فرقہ نہیں، بلکہ وہابیت کا عقیدہ اصلاً یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ حقیقتاً یہ بات واضح ہے کہ وہابیت کا عقیدہ اصلاً یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نیز خلفائے راشدین اور تابعین کے طریقے پر چلا جائے، اور سلف صالحین اور ائمہ دین و ہدایت اور ارباب فقہ و فتاوی کی معرفت الہی اور اللہ کے ان صفات و کمالات کو اس کے لیے ثابت کرنے میں پیروی کی جائے جن کا ذکر کتاب اللہ اور صحیح احادیث کتب میں آیا ہے، اور جنہیں صحابہ کرام نے تسلیم و قبول فرمایا ہے۔ یہ وہابی لوگ ذات و صفات الہی کو جوں کا توں ثابت کرتے اور اس پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی تحریف ظاہری مفہوم میں تبدیلی لانا تحریف کہلاتا ہے، اور تعطیل صفات الہیہ کی نفی کہلاتا ہے، اور تکییف صفات الہیہ کی کیفیت کی تعبیل اور تمثیل صفات الہیہ کو مخلوق کی صفات کے مثل بنانا کہلاتا ہے۔ وہ ان تمام سے کام نہیں لیتے، بلکہ تابعین و تبع تابعین اور دیگر علماء سلف اور ائمہ دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل، یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو بدعات کے زمرے میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ذرائع میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سے وہابی لوگ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان و یقین ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد و اساس توحید الہی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، اور یہی ایمان کی افضل ترین شاخ ہے، اور اس اصل کے لیے علم و عمل اور اجماع امت کا اقرار و اعتراف ضروری ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ ہر چیز کی بندگی سے برات اختیار کی جائے۔ ان کا ایمان ہے کہ اسی عبادت الہی کے مقصد کی تکمیل کے لیے انسانوں اور جنات کی تخلیق عمل میں آئی، انبیاء اور رسل کی بعثت ہوئی اور کتابیں نازل کی گئیں، اور یہ کہ اس عبادت کا مطلب صرف اللہ کے لیے کمال اطاعت و محبت اور کمال عز و نیاز کا اظہار و اعتراف ہے، اور تمام انبیاء اسی دین اسلام پر تھے اور انہیں اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس اسلام کا تقاضا صرف اللہ جل شانہ کے سامنے سرنگوں
ہونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے سرنگوں ہونے کے ساتھ ہی کسی اور کے سامنے سرنگوں ہو یا اللہ کے ساتھ ہی کسی اور کو پکارے تو وہ مشرک ہوگا۔ اور اگر کسی نے اللہ کے سامنے سرنگوں ہونے سے انکار کیا تو وہ بھی اس کی عبادت و بندگی سے روگردانی کرنے والا شمار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ توحید کے ساتھ ان کا عقیدہ کلمے کے دوسرے جزو محمد الرسول اللہ کی تطبیق و شہادت اور بدعت و خرافات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کے مخالف ہر امر کے ترک پر مبنی ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایمان رکھتے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اس کے خلاف جو چیز بھی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ تہمت و الزام اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، اور ایسا کرنے والا اللہ کی طرف سے اس سزا کا مستحق ہے جو اس نے اس قسم کی غلط تہمت لگانے والوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں اخلاص و توحید پر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کی شہادت کا کیا مفہوم ہے۔ شیخ نے واضح کیا ہے کہ اس کلمے کا مفہوم عبادت و الوہیت کو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر ایک سے اس کی نفی کرنا ہے۔ جو شخص بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور ان کی مشہور و معروف دعوت اور ان کے رفقاء و تلامذہ کی تاریخ پڑھے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ توحید و اخلاص کی نشر و اشاعت اور بدعات و خرافات کی مخالفت کے سلسلے میں آپ کی دعوت دراصل ائمہ دین و ہدایت اور سلف صالحین کی ہی دعوت ہے، اور یہی وہ دعوت ہے جس پر سعودی حکومت قائم ہوئی اور سعودی علماء و مشائخ اللہ کے فضل و توفیق سے اسی دعوت و توحید پر کاربند ہیں۔ سعودی حکومت کو شدت پسند اور متعصب کہنا صحیح نہیں۔ ہاں، وہ دین اسلام میں بدعات و خرافات کے رواج اور ایسے غلو کے سلسلے میں ضرور سخت ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ورنہ سعودی عرب کے عام مسلمان ذمہ داران، حکومت اور علماء و مشائخ اپنے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا جذبہ رکھتے ہیں، خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے اور ملک سے ہو۔ ہاں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ان بدعات و خرافات، تہواروں اور جشنوں کے منانے والے گمراہ عقیدہ لوگوں کی ضرور تردید کرتے ہیں جن کے منانے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور وہ ان چیزوں سے اس لیے روکتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام اپنی جگہ مکمل و کامل ہو چکا اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں رہا، اور اس کو اسی شکل میں اہل سنت والجماعت، صحابہ و تابعین وغیرہم نے مانا اور قبول اختیار کیا ہے۔ پھر میلاد جیسی بدعت اور اس میں انجام پانے والے غلو اور شرک سے روکنا نہ کوئی غیر اسلامی عمل ہے اور نہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، یعنی تم دین کے معاملے میں غلو سے بچو،
کیونکہ تم سے پہلی قومیں دین کے سلسلے میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم کما اطرت نصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ لا تطرونی کما اطرت نصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا۔ میں تو بس ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ ناظرین اکرام، سامعین کرام، مذکورہ مقالے اور مضمون کے تعلق سے یہ ضروری سمجھا کہ یہ معروضات بطور تنبیہ پیش کی جائیں اور اہل اسلام کو آگاہی دی جائے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر ثابت قدم رکھے اور سب کو سنت کی اتباع اور بدعات سے اجتناب کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔